الشمس ضحاها بدر الدجى منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاذی القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہمارے اس ٹاؤن میں محترم شیخ محمد صدیق صاحب پہلے ان کا بیٹا اور کل ان کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے۔ ایک ہی ہفتے میں دو جوان سالہ بچوں کی جدائی کا غم ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن ان موقعوں کے اوپر مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں، آج کی اس خطبہ میں موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، بس ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے اور جانے کی تیاری کیا کی ہے، کیسے کرنی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو حق سچ سننے سمجھنے کے بعد اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان پہ جب کوئی غم آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں، جو غم کی حالت میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، جو تکلیف اور دکھ میں بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان لوگوں کے اوپر آسمان سے صلوات کو اور اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور دنیا کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتا دیجیے، اے میرے نبی اس بات سے آگاہ کر دیجیے کہ حقیقی معنوں میں یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کے آگے چوع چرا نہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس کی طرف سے کیے گئے یہ فیصلوں کے اوپر خوش ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اس میں سچ ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے تو وہ بھی رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اللہ کے کیے گئے فیصلوں کو تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔
ہاں لیکن ایک کام ضرور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو اللہ کے فیصلوں پہ معترض ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہر حال میں ہم نے اس کی مان کر چلنا ہے۔ وہ اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا بظاہر وہ ہمیں اپنی مخالفت میں نظر آئے، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اور وہ انسان کے ساتھ پوری کائنات میں جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے۔ یہ اس نے نظام بنایا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن آنا ہے کہ اس نے اس جہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو جاندار ہے اس نے ایک وقت آنا ہے کہ بے جان ہونا ہے، سدا یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا ہے۔ اور یہ جو نظام دنیا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہاں تمہیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ سب کو فنا کر دے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے آپ کے رب کی عزت والے اور اکرام والے کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کی ایک انتہا ہے، نہیں فنا ہے نہیں انتہا ہے، ہمیشہ سے جو ہے ہمیشہ جو رہے گا وہ سوائے رب کی ذات کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کا یہ ٹائم پہلے آ جاتا ہے ہم سے اور کوئی ہم سے بعد میں جائے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب نے اس جہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن دیکھو یاد رکھو، یہ بات سمجھ لو کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، اور جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں عقل مند اور سمجھدار ہے۔ یعنی اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد کہ آپ سب نے ایک وقت آنا ہے اس جہاں سے چلے جانا ہے، اور کوئی بھی انسان اس میں کسی قسم کا بھی اس کا زور نہیں چل سکتا ہے۔ جب جس کا وقت آ جانا ہے ساری کائنات کے لوگ اسے بچانے کے لیے لگ جائیں وہ اسے بچا نہیں سکتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہو کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب یہ وقت آ جانا ہے حلق تک جان پہنچ جانی ہے، سارے ڈاکٹر حکیم اکٹھے کر لو، وہ اس روح کو جس کا وقت آ چکا ہے جانے کا، کوچ کر جانے کا، وہ اسے روک نہیں سکتے، وہ اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سیکورٹی کے معاملے میں تم سمجھتے ہو کہ میں بڑے پرسکون اور بڑی بہترین سیکورٹی کے حصار میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی، تو ایک چیلنجنگ سٹائل میں اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم دنیا میں جہاں کہیں تمہارا دل کرتا ہے چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم لوہے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے بھی اپنے آپ کو چھپا لو، جب تمہاری موت کا وقت آ جانا ہے تو وہاں پہ بھی تمہاری موت نے تمہیں آن پکڑ لینا ہے۔ دنیا بھر کی سیکورٹی اکٹھی کر لو، سیکورٹی گارڈ کے حصار میں زندگی بسر کرو، جب تمہارا وقت آ جانا ہے، جب تمہاری موت کا ٹائم آ جانا ہے تو ساری کی ساری سیکورٹی دیکھتی رہ جائے گی اور تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ جب اس طرح کی بے بسی ہو اور پتہ ہو کہ ایسی بے بسی کی زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ ابھی ہیں یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے باہر جانے کی بھی اجازت ہوگی یا نہیں، آج اپنے پیاروں کو چھوڑ کر مسجد میں جمعے کے لیے آئے ہیں، اس جمعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ میری آپ کی ملاقات ہے بھی یا نہیں، اگر اس طرح کی بے یقینی والی زندگی ہے تو پھر وہ کیسا غافل بندہ ہے کہ جو اللہ کی بغاوت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسے اس بات کا علم ہے کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان،
انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان دیکھ تو جو محنتیں کوششیں کر رہا ہے نا، زندگی کی جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے نا، اس کا انجام سوائے اس بات کے کہ ایک دن آنا ہے تیرے رب کے ساتھ ملاقات ہونی اور کچھ نہیں ہے۔ مطلب تیری ساری محنتیں کوششیں، ساری تمہاری دنیاوی معاملات میں جو توانائیاں خرچ کر رہے ہو، ان کا انجام یہ جہاں نہیں ہے، ان کا انجام رب کے ساتھ ملاقات ہے۔ مرضی تمہاری ہے کہ اپنے آپ کو کس کام میں مگن کرنا ہے۔ تیاری یہاں پہ اس جہاں کی کرنی ہے جو ہمیشہ والا ہے، ہمیشہ رہے گا، یا یہاں سے یہ جو مختصر ترین دورانیہ ہے جہاں پہ میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ دل لگانا ہے۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری ساری کی ساری محنتیں دھری کی دھری رہ جانی ہے۔ الی ربک فملاقی، تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنا ہے کہ الی ربک قدحا فملاقی، تم نے اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے، تمہاری ملاقات ہونی ہے، تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا جانا ہے، کیسے کہاں بسر کر کے آئے ہو، کیا کام کر کے آئے، کون سا کام کر کے آئے ہو۔ تو انہی کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے آیت، اس میں ذکر کیا ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے، کامران وہ بندہ ہے جو یہ 4 کام کر لیتا ہے۔ میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر جاندار نے اس جہاں سے جانا ہے، لیکن یہاں پہ اسے اللہ کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ جانے کے بعد وہ کامیابی والی، سکون والی، ہمیشگی والی زندگی گزارے گا جو انسان یہاں دنیا میں یہ 4 اعمال سر انجام دے دیتا ہے۔ فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں کسی کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم کر رہے ہو اگر وہ اچھا ہے تو قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ تم یہاں اچھائی کر رہے، جتنے اچھے کام کر رہے ہو، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا، ثواب اور اجر دیا جائے گا، درجات کو بلند کیا جائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر ایک پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو دیا جائے گا اس کے ہر کام کا جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید کے ایک دوسرے جگہ پہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے فرماتے ہیں۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ کبھی غور کر کے دیکھیے، یقین مانیے آنکھیں انسان کی کھلی ہوں، دل کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ انسان کی آنکھیں کھلی ہوں تو اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی یہ آیات انسان کے اپنے قبلے کو درست کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام، نیکی کا کام کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ اب ذرا دیکھیے، ذرہ ہاتھ پہ رکھے تو بڑے غور سے اسے دیکھنا پڑتا ہے، اتنی معمولی اور اتنی چھوٹی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمہاری ذرے کے برابر کیے گئے کام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اتنی ہمارے پاس انصاف کا عالم ہوگا، اتنی ہماری رحمتوں کی وسعت ہوگی کہ ہم ذرے کے برابر کیے گئے اچھے عمل کا بھی ثواب تمہیں دیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی کام تم نے دنیا میں اللہ کی بغاوت والے، اللہ کی ناراضگی والے انجام دیے تو ذہن میں رکھو کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں پہ بھی یہی طریقہ اللہ رب العالمین کا نافذ ہوگا، یہی قانون وہاں پہ بھی نافذ کیا جائے گا کہ جو اللہ کی ناراضگی میں تم نے ذرے کے برابر بھی جرم کیا ہوگا، اگر اللہ اس پہ تمہیں پوچھنے پہ آ جائے گا تو شاید وہ ذرے کے برابر کیا گیا کام تمہاری تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور سنتے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے، او باجی خیر صلی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، 4 دن دی زندگی یہ موجہ نہ گزار لو، اے جہاں مٹھا اگلا کے ڈٹھا۔ اس کو کہیے گا ذرا موٹر چلا دیں۔ یعنی یہاں پہ یہ عالم یہ ہے ہماری حالت کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہی ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اے جہاں مٹھا اگلا کے ڈٹھا، ہمیں آگے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ اختیار کرنے والے، یہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں۔
جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی پہ کرم کرنے قیامت کی جب کسی پہ کرم کرنا چاہیں گے تو اللہ کسی کی ایک نیکی کو، جو معمولی نیکی ہوگی جس کو انسان کچھ نہیں سمجھتا ہوگا، اسی ایک نیکی کے بدلے اللہ اس کی بخشش کر کے اسے جنت کا راستہ دے دیں گے۔ اور جسے پکڑنا چاہیں گے صرف اللہ یہی پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ عائشہ اس کیوں کا جواب قیامت کے رب کے سامنے کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بدلہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھائی کا بدلہ کامیابی کی شکل میں ملے گا، برائی کا بدلہ ناکامی اور ہمیشہ کے خسارے کی شکل میں ملے گا۔ چوائس میری ہے، آپ کی ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں اچھائی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن، یا یہاں برائی والے غفلت والے اعمال کر کے کل قیامت دن خسارے کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں احسن اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اگلی جو بات اللہ نے کہی ہے نا، بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار، صحیح بندہ وہ ہے جس نے وہاں پہ اپنی آخرت میں اپنے یہاں دنیا کے اعمال سے جہنم سے خود کو آزاد کر لیا، جس نے یہاں پہ کامیابی حاصل کرنے والے اعمال کیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، کیونکہ وہ ناکامی والے بندے کے مقدر میں آئے گی جو یہاں دنیا میں برے اعمال کر کے جائے گا۔ تو فمن زحزح عن النار، جسے موت کے بعد جہنم سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچ گیا، آگ اسے ہٹا دی گئی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے اللہ رب العالمین نے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ کام اتنے اچھے تھے، اعمال اتنے بہترین تھے کہ قیامت کے دن اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دی۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں کو میرے رب میں رب کا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ فقد فاز، پوری کائنات کا سب سے بہترین شاندار کامیاب انسان یہ ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی، جس نے موت کے آنے سے پہلے موت کی فکر کر لی، جس نے اس بات کے اوپر ایمان اور یقین رکھ لیا کہ ایک وقت آنا ہے، پل پل جو دنیا میں میں نے گزارا ہے اس کا میں نے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور میں یہاں پہ پھونک کے قدم رکھوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرے حساب میں میرے ساتھ ناکامی کا مجھے سامنا کرنا پڑ جائے۔ وہ یہاں دنیا میں سوچ سمجھ کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی کی موت کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، کئیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کفن اور دفن کرتے ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے منو مٹی اوپر ڈالتے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد پھر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی اصل سے غافل زندگی بسر کریں کہ ہمارا اصل جو زندگی ہے اس کا اختتام ہے۔ اللہ کے نبی کی جو مثال آپ نے دی ہے ذرا اس کو ذہن میں لا کر دیکھیے، کیسی مثال دی ہے۔ فرمایا انسان کی دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ سفر کرتا ہے اور وہ سفر ریگستان میں کرتا ہے، اسے ایک سائے کی جگہ ملتی ہے، منزل ابھی اس کی دور ہے، تو وہ اپنے آپ کو تھک جانے کے بعد کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے۔ اب کتنی دیر وہ بیٹھے گا؟ جتنی دیر اس نے وہاں پہ بیٹھ کے گزارنا ہے، یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ منزل ابھی دور ہے، وہاں پہ جانا ہے، کتنا ٹائم اس درخت کے نیچے بیٹھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے؟ یقینی بات ہے وقت آئے گا، گھنٹہ 2 4 5 10 گھنٹے وہاں بیٹھے گا، چلا جائے گا، آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہی دنیا کی زندگی کا عالم ہے کہ ہر ایک نے یہاں پہ اسی درخت کے سائے کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، پتہ نہیں کب اس زندگی کا وہ اگلی منزل کی طرف شروع ہو جائے ہمارا سفر، اور جو یہاں سے اس دنیا میں اپنے اگلے سفر کی، اپنی اگلی منزل کی فکر کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت والی زندگی نہیں گزارتا، پھر وہ کبھی غفلت میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، پھر اسے دنیا کی رنگینیاں جو ہیں وہ اپنے رنگ میں رنگ نہیں دیتی ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، بڑے سارے ہیں جو مال کی رنگ میں ایسے رنگ جاتے ہیں، مال کی ہوس انہیں ایسا بے بس کر دیتی ہے، ایسا ان کا ضمیر مردہ کر دیتی ہے
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت 99 کے چکر میں پڑے ہیں، یہ ہو جائے گا تو میں بس کروں گا، وہ ہو جائے گا تو بس ہو جائے گا، ایک نہیں 2 بن جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی تمہاری غفلت نے، اسی تمہارے چکر نے تمہیں تباہی اور بربادی کے راستے میں ڈال دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، تیرے کم ختم نہیں ہونے لیکن قبروں کا منہ جا دیکھو گے۔ موت تمہیں ختم کر دے گی، قبر کی مٹی تیرے پیٹ کو بھرے گی۔ اگر غفلت کی زندگی، ہرس کی زندگی گزارو گے تو تمہارا مقدر تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں بنے گا۔ اور آپ دیکھ کر دیکھیے، کوئی ایک شخص بھی دنیا میں آج تک ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میری زندگی کا ٹارگٹ میں نے اچیو کر لیا، میرا پورا ہو گیا سلسلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں آدم کے بیٹے کی خصلت میں یہ بات ہے، جبلت میں یہ بات ہے، اور ہر بندہ جو آدم کا بندہ ہے، وہ آدم کا بیٹا ہے، وہ ہر انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کہا ہرس یہ ہے، مال کی ہرس اس طرح اس کے اندر ڈالی گئی ہے، اسے ایک بڑی وادی، ایک حدیث میں آتا ہے ایک بڑا جنگل سونے کا دے دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے ہاں بھائی تمہارا کام پورا ہو گیا، کہے گا نہیں، کام تب پورا ہوتا ہے جیسا ایک اور مل جائے۔ ایک کے ساتھ گزارا نہیں، ایک اور مل جائے۔ اور آپ کبھی دیکھیے یہی معاملہ آج چل رہا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اس طرح مگن ہیں، اس طرح مصروف ہیں، جناب میرا فیوچر بہتر ہوا میرے بچوں کا ہو جائے، اب بچوں کے بچوں کا ہو جائے۔ یہی سوچ ہمیں ہماری آخرت سے غفلت میں مبتلا کیے ہوئے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور بڑے پیارے طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی، ایک نسخہ کیمیا دیا تھا۔ یقین مانیے جو بندہ اللہ کے نبی کے اس نسخے کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو اللہ شاندار کر دیتا ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا، پھر وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا ہے، پھر دنیا کی چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، پھر وہ ان دنیاوی چیزوں کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ گزارے کے لیے لی، کام ہوا، بس ختم ہوئی بات، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا میری زندگی کا اختتام ہے، تو ان چیزوں کو بھی فنا ہے۔ یہاں تو میں چلا جاؤں گا، یہ چیزیں رہیں پھر بھی بات ہے کہ کسی اور دے کام آ جائیں گی۔ کہتے ہیں نا میں جی مکان اس لیے بنا رہا ہوں میرے بچوں کے کام آئے گا، اور بہت سارے لوگ جو ساری زندگی اسی محنت اور کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم شاندار گھر بنا دیں تاکہ بچوں کے کام آئیں۔ آپ کبھی دیکھیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں بچے اس گھر کی طرف دیکھتے بھی نہیں، یہ ایریا ہمارے مطلب کا نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ایریا ہے، ابا جی کا دماغ خراب تھا، کتنے پیسہ لاتا ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی ہے، یہ علاقہ ہمارا ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، یہاں سے بیچ کے کسی اور علاقے میں جائیں گے، فلاں کالونی بڑی شاندار بنی ہے وہاں پہ گھر بنائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، پوچھنا یہ ہے، ضمیر یہاں پہ میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اپنا بھی اور آپ کا بھی، کہ یہاں جس کام کے لیے دن رات ہم نے ایک کیا تھا، جن کے لیے کیا تھا وہی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، کوئی خود کو دے رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کو دے رہا ہے۔ بات حقیقت یہی ہے کہ دنیاوی زندگی سارا ہے ہی دھوکے کا دھوکا، یہاں پہ ہر ایک دھوکے کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس سے بڑا اور دھوکا کیا ہوگا کہ بھائی میرے بچوں کے کام آئے گا، میرے بچوں کے بچوں کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے میں محنت کوشش کر رہا ہوں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی کی گئی محنت کو کوئی اس طرح اس کو اس کا کریڈٹ دینا نہیں چاہتا ہے، وقت بدلنے کی دیر ہوتی ہے، نام چینج ہو جاتے ہیں، باہر لگی ہوئی پٹیاں وہ سلیٹیں، وہ باہر جناب نمبر پلیٹ لگے وہ چینج ہو جاتے ہیں، نہ بڑی پٹی بڑی پلیٹ لگی ہے بابا جی کے نام کی، بابا جی کے دنیا سے جانے کی دیر ہے، وہاں پہ پوتے کا نام آ جاتا ہے، ابا جی چلے گئے نا بس اب بیٹا یہ ہے، اس کا نام اس کا ذکر کرو، یہ فلاں ہاؤس ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، اور یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پتہ ہے کہ جانا ہے لیکن ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مان لیں کہ ہاں بھائی میرا اور آپ کا یہاں سے کوچ کر جانے کا وقت آنا ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی بغاوت میں زندگی بسر کریں؟
پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کریں جب پتہ ہے کہ ایک وقت آنا ہے مجھ سے میرے اعمال کے متعلق پوچھا جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جاتا ہے دنیا سے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کیسی شاندار اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے نقشہ کھینچا ہے دنیاوی زندگی کا۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی کے تمام امور جو ہیں، تمام کام جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس کو پریکٹیکلی شکل میں دیکھیں، کوئی آپ کا پیارا، آپ کا کوئی بڑا دنیا سے رخصت ہوا ہے، آپ دیکھیں ذرا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ میں کسی اور کی بات نہیں، میں کہتا ہوں گھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی عزیز ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، فوت ہوا ہے، وہ پڑی ہوئی ہے ڈیڈ باڈی، کیا وہ کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں؟ مرنے سے 5 منٹ پہلے وہ صاحب آرڈر جاری کر لیتے، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، فلاں کو فلاں آرڈر کیا، فلاں کو فلاں کیا، ان کے آرڈر کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ بہت سے وہ فیکٹری کے وہ اپنی پوری فرم کو چلا رہے تھے، ان کے سارے آرڈر امپلیمنٹ ہو رہے تھے، لوگ مان رہے تھے، لیکن یہاں پتہ چلا کہ صاحب فوت ہو گئے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ صاحب کے نمبر سے فون ہے اور صاحب بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ انقطع عنہ عملہ، زبان بھی بند ہو گئی اور صاحب کے اعمال بھی بند ہو گئے۔ الا بثلاثہ، 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جو بندہ یہ والے اعمال سیکھ لیتا ہے، اس طرح سے زندگی بسر کر کے جاتا ہے کہ میں نے دنیا میں اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، ایسے میں نے دنیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے۔ اور آج کے اس خطبہ کا اہم ترین میسج بھی یہی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے، جو ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دے، جو ہماری قبر کو گلزار بنا دے، جو ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور یہ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو بندہ یہ 3 کام اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کر کے جاتا ہے، یقین مانیے اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی جنت والی زندگی بن جائے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صدقۃ جاریہ۔ مرنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایک کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے اور وہ کیا آپ نے ہو، اس کا پورا کریڈٹ آپ کو جائے۔ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، یہ روڈ جو خراب تھا میں نے اپنے پیسوں سے بنوایا ہے تاکہ انسانیت یہاں سے گزرے اور انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے علاقے میں صاف پانی چاہیے تھا، مجھے رب نے توفیق دی تھی، مال میرے پاس تھا، میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے، نمبر پلیٹ لگانے کے لیے نہیں، ریاکاری نمود و نمائش کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے۔ اب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، قیامت تک کے لیے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ کی یہ انویسٹمنٹ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آنی ہے۔ اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ بندہ کرتا ہے، یقین مانیے دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد اس کے کام نہیں آتی، اس کی ورثاء کے کام آتی ہے۔ ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو بھائی بیٹے آپس میں بیٹھ کے حساب کرنا شروع، میرا حصہ کتنا بنتا ہے۔ ابھی دفن نہیں کیا جاتا تو اپنا حصہ ڈھونڈنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ مجھے میت سے کیا ملے گا۔ وہ انویسٹمنٹ جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یقین مانیے وہ مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گی، وہ تو ورثاء کے فائدے کے لیے۔ ہم نے اگر فائدہ لینا ہے مرنے کے بعد کسی انویسٹمنٹ کا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام کر کے جائیں، انسانیت کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اپنا کوئی عمل پیچھے چھوڑ کر جائیں، کوئی بھی صدقہ جاریہ کر جائیں۔ یہ مسجد بنی ہے جس نے بنائی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے ایک اینٹ بھی یہاں پہ لگانے کے لیے پیسہ دیا ہے، اس کی یہ انویسٹمنٹ ایسی شاندار ہے، قیامت تک کے لیے لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے، اور یہاں پہ مال لگانے والا، انویسٹمنٹ کرنے والا، جگہ دینے والا، اس کے لیے اپنا وقت دینے والا، اس کی آبادی میں کردار ادا کرنے والے کو اللہ اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ یہ کام اس طرح کا کوئی عمل کر کے جائیے۔ دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او ولد صالح یدعو لہ،
یہ تو کام اتنا آسان ہے، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ جاؤ جو آپ کے لیے اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کی دعائیں کر سکے۔ کم از کم یہ کام کر کے جائیے کہ اپنی اولاد کو نیکی کی تعلیم دے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا صحابہ اکرام کو۔ کہا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہ وہ بیمار ہوا تو اس کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ میری یہ بیماری جو ہے یہ میری زندگی کا اختتام ثابت ہوگی، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر میں دیکھوں تو میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، تم سے درخواست کرتا ہوں اللہ تمہیں جو بھی اولاد دے گا اسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجنا، ان کی تعلیم تورات اس کو سکھانا۔ یہ کہا اللہ کا کرنا جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ اعمال جو تھے اس کے مطابق اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے بغاوت والے کام دنیا سے کر کے رخصت ہوا تھا۔ اللہ نے اولاد دی، اولاد میں بھی اللہ نے نرینہ اولاد بیٹے سے نوازا، نیک اور وفاشار بیوی تھی، خامد نے جو وصیت کی تھی اس کے اوپر اس نے عمل کیا، بچہ بولنے کے قابل ہوا، اس کو راہب کے پاس بھیجا، جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ، جو موسیٰ کی تعلیم علیہ السلام اسے سیکھ کے آؤ۔ بیٹا گیا، جا کے کہتا ہے بسم اللہ، ابھی یہ توتلی زبان سے بولنا سیکھا ہے، صرف اتنا ہی پڑھا ہے، یہ میں آپ کو کوئی قصہ یا کہانی نہیں، پیارے آقا کی بتائی ہوئی تعلیم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے صحابہ اکرام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سارے کا سارا قبر کا عذاب ختم کر دیا۔ یہ بندہ اللہ سے کہنے لگا یا باری تعالیٰ، ایک عرصے سے مجھے عذاب ہو رہا تھا، ایک عرصے سے میں سزا بھگت رہا تھا، آج اچانک یہ میرا عذاب مجھ سے ختم کر دیا گیا اور مجھے راحت اور سکون دے دیا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو دنیا میں اپنی بیوی سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا اسے دین پہ لگانا، اللہ کا کلام اسے سکھانا، تیری بیوی نے اس پہ عمل کرتے ہوئے آج پہلے دن تیرے بیٹے کو بھیجا ہے، اس نے جا کر میرا نام لیا ہے، اس نے بسم اللہ کہا ہے، میں رب نے میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تیرا بیٹا میرا ذکر کرو میں تمہیں سزا دوں، تیرے بیٹے کے ذکر کی وجہ سے، میرا نام لینے کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ او ولد صالح یدعو لہ، میری مسجد کے ایک نمازی ہیں، میری مسجد کے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک بڑی اچھی جاب کے اوپر تھا، جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا، یہ بطور اصلاح میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، نام ان کا ذکر نہیں کر رہا، وہ محفل میں موجود اس وقت ہمارے پاس خطبے میں موجود ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے میں ایک اچھی جاب پہ تھا جب میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، 30 سے 35 کے قریب ایج تھی، میں اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا تھا، لیکن حافظ صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ایک بھی جنازے کی دعا نہیں آتی تھی۔ تو میں نے تب خود سے کہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا بھی سیکھ لی ہے، دنیا بھی پڑھ لی ہے، ایک اچھی نوکری کے اوپر بھی آگے ہو، شاندار سیلری پیکج بھی تمہارے پاس موجود ہے، لیکن کیسے بدبخت اور بد نصیب ہو کہ اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے اور تمہیں ایک بھی اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں آتی ہے۔ یہ ان ایک کا واقعہ نہیں ہے، کثرت کے ساتھ میرے معاشرے کی یہی حالت ہے۔ وہ تو انہوں نے تو سنا دیا اور میں نے آپ تک پہنچا دیا، جبکہ حقیقت یہی ہے۔ میں پوچھوں خود سے، آپ پوچھیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا پیارا دنیا سے جائے اور ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکے؟ ہمیں آتی ہیں دعائیں؟ پچھلے دنوں ایک جنازے میں تھا، یقین مانیے وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، نہیں آتی تو 3 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، جنازے کے بعد میں نے ان سے سلام لی، میں نے کہا حضرت بات بتائیے، یہ جو قل ہو اللہ احد پڑھنے والا جو آپ نے طریقہ نکالا ہے یہ کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ ہم تو پہلے بڑے کمیوں اور کوتاہیوں میں سستیوں میں مبتلا ہیں، اوپر سے آپ جیسے لوگ سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی انج نہیں تھی انج کر لو، حقیقت جو ہوتی ہے پھر اس طرح کوئی جاتا نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے، پھر وہ دعائیں یاد کرنے کے لیے انسان کوشش ہی نہیں کرتا۔ اسے دلاؤ، غیرت دلاؤ، اسے بتاؤ وہ ابا جی جو دن رات ایک کر کے آپ کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا کر گئے ہیں،
لمبا چوڑا مال و متاع تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، تمہیں ان کے جنازے میں کھڑے ہو کہ ان کی بخشش کی دعا نہیں آتی ہے؟ اسے سیکھو۔ پیاروں کی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کچھ سیکھیے، ایسا کام کیجئے، یہ ایسا شاندار کام ہے۔ او والد صالح یدعو لہ، باپ اگر گناہگار بھی ہوگا، اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اولاد کو اس قابل ہونا چاہیے، ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر اپنا کوئی بڑا کوئی پیارا دنیا سے جائے تو وہ جنازہ خود پڑھائے۔ اس قابل ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو، ایسے کام ہمیں، یہ دعائیں ہمیں آنی چاہیے۔ باقی کے کام ہم سارے کرتے ہیں جو دنیاوی امور کے لیے ہوتے ہیں، جو دنیاوی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، جو لینگویج نہیں آتی منہ ٹیڑھا سیدھا کر کے بھی اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے کلائنٹ دی یہ زبان ہے، میں سکھاؤں گا تو اچھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی۔ یہ سب ہم کرتے ہیں، جو نہیں کرتے کام کرنے والا تھا، جو اصل کام تھا وہ ہم نہیں کرتے، جو ہماری دنیا کے ساتھ ہماری اخروی زندگی کے لیے فائدے والا کام تھا، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ تیسرا کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گا، میں او علم ینتفع للناس، لوگوں کو علم سکھا کر جائے، جو علم اس کے پاس ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی نبی کی حدیث آپ تک پہنچی ہے، ایک بھی قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے، کوشش کریں کہ کسی دوسرے کو وہ سکھا کر بتا کر جائے۔ جب تک آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کے اوپر وہ عمل کرے گا، آپ کو اس کا اجر و ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی دیا جائے گا۔ تو یہ کام کرنے والے، نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب بنیں، کسی مسجد کے امام اور خطیب لگیں پھر ہی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اب جس فیلڈ میں بھی ہیں، جتنا بھی نالج رکھتے ہیں دین کا، کوشش کریں کہ وہ کسی دوسرے تک ضرور پہنچائیں، وہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا لوگوں تک ضرور ڈیلیور کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی تعلیم ضرور لوگوں کو بتائیں۔ آپ اگر نمازی ہیں تو کوشش کریں زندگی میں کسی ایک کو نمازی بنا کر جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے سچ بولنے کی، کوشش کریں کسی اور کو اپنا جیسا بنا کر جائیں۔ لیکن ہم باقی سارا کچھ سکھاتے ہیں، جو دین کی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، اس طرف ہم کمی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرا معاشرہ بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ بندہ شاندار، وہ بندہ بہترین، وہ بندہ عقل مند ترین ہے، سمجھدار ہے، دانش مند ہے، جو بندہ اپنی دنیا کی زندگی کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس فکر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب